صبح کو جب اٹھے تو آپ نے کہا خواب اچھا نہیں. دوبارہ رات ہوئی پھر خواب آیا. بایزید جاؤ تو صحیح. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتوار کے روز عیسائیوں کے گرجا گھر میں چلے. پہلے عیسائیوں کا جو پوپ تھا بڑا تھا وہ آتے ہی بات شروع کرتا تھا. آج جب آیا تو اس نے بات شروع نہیں کی. اس نے کہا مجھے تم میں لگ رہا ہے کہ کوئی محمد ہی آ کر بیٹھا ہے. حضرت بایزید بستامی کھڑے ہو گئے. فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو لوگوں نے کہا ہم اس کو قتل کر دیں. اس نے کہا ایسے نہیں, دلائل کی زبان میں قتل کریں. انہوں نے حضرت بایزید بستامی کو قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ ہمارے چند سوال ہیں, اگر آپ جواب دیں گے تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے. آپ نے فرمایا جو سوال کرنا ہے کرو, میں بھی خود نہیں آیا, جن کا بھیجا گیا ہوں وہی کرم فرما دیں گے. توجہ سے توجہ. اللہ کے کامل ولی کا علم دیکھیں. کرامات تو آپ سنتے ہیں, ان کا علم بھی سنیں نا, کیونکہ یاد رکھیے گا ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. ہاں توجہ سے میرے بھائی, مختصر وقت میں سنائیں گے. اس نے پہلا سوال کیا. اس نے کہا وہ کون سا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں, وہ کون سے دو ہیں جس کا تیسرا نہیں, وہ کون سے تین ہیں جن کا چوتھا نہیں, وہ کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں, وہ کون سے پانچ ہیں جن کا چھٹا نہیں, وہ کون سے چھ ہیں جن کا ساتواں نہیں, وہ کون سے سات ہیں جن کا آٹھواں نہیں, وہ کون سے آٹھ ہیں جن کا نواں نہیں, وہ کون سے نو ہیں جن کا دسواں نہیں, وہ کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں, وہ کون سے 11 ہیں جن کا 12واں نہیں, وہ کون سے 12 ہیں جن کا 13واں نہیں, وہ کون سے 13 ہیں جن کا 14واں نہیں, وہ کون سے 14 ہیں جن کا. یہ کتنے سوال ہو گئے؟ 15 نہیں, سوال ایک ہی ہے. سوال لیکن آپ نے یاد فرمانا ہے. جس نے یاد فرمایا اور میں نے پوچھا اگلے دن اگر کسی نے بتا دیا تو 10 روپے کا انعام ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. توجہ. انہوں نے سوال کیا. حضرت بایزید بستامی نے جواب دینا شروع فرمایا. سناؤ بھئی آپ کو. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے وہ ایک جس کا دوسرا نہیں, وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی دوسرا نہیں. اور وہ کون سے دعائیں جن کا تیسرا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیات, ہم نے دن اور رات کو 2 نشانیاں بنائی ہیں. یہ وہ 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں. وہ کون سے 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں. فرمایا وہ عرش, کرسی اور قلم, یہ وہ 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں. وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں. اچھا بھائی آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ جو صحیح صحیح بتائے گا 10 روپے ابھی انعام پائے گا. کتنے بھائی؟ چلو میں بھی سیانا ہوں, بچانا تو ہے نا جی, کیونکہ جواب سب نے دے دیا ہے. تو بھائی آسمان سے چھوٹی موٹی صحیفے سب ملا کے 104 کتابیں نازل ہوئی. بولو کتنی کتابیں؟ 104. بڑی کتابیں 4 ہیں. بولو بڑی کتابیں. فرمایا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک یہ وہ 4 ہیں جن کا 5واں نہیں. وہ کون سے 5 ہیں جن کا چھٹا نہیں. آپ نے فرمایا وہ ہم مسلمانوں کی 5 نمازیں فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, یہ وہ 5 ہیں جن کا چھٹا نہیں. وہ کون سے 6 جن کا 7واں نہیں. آپ نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. اللہ وہ جس نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بنایا 6 دنوں میں بنایا. یہ وہ 6 ہیں جن کا 7واں نہیں. وہ کون سے 7 ہیں؟
جن کا 8واں نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، یہ وہ 7 ہیں جن کا 8واں نہیں. فرمایا وہ کون سی 8 ہیں جن کا 10واں نہیں. آپ نے فرمایا آج اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ وہ 8 ہیں جن کا 9واں نہیں. فرمایا وہ کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں. فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں 9 آدمی فسادی تھے، یہ وہ 9 ہیں جن کا 10واں نہیں. وہ کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں. یاد رکھیے گا حج تمتع کون سا بھی حج ہے؟ حج تمتع. اگر اس میں حاجی قربانی نہ کر سکے تو قربانی نہ کر سکے تو کرنے سے پہلے 3 روزے اور کرنے پھر بعد میں 7 روزے رکھے. یہ کتنے ہو گئے؟ 10. یہ وہ 10 ہیں جن کا 11واں نہیں. وہ کون سے 11 ہیں جن کا 12واں نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کی بارگاہ میں عرض کی ابا جان انی رأیت 11 کوکبا، ابا جان میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں، یہ وہ 11 ہیں جن کا 12واں نہیں. وہ کون سے 12 ہیں جن کا 13واں نہیں. فرمایا وہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں کہ جن کا اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. فرمایا یہ وہ 12 ہیں جن کا، اونچی آواز سے بولو، جن کا. وہ کون سے 13 ہیں جن کا 14واں نہیں. فرمایا وہ 11 ستارے، 1 چاند، 1 سورج، یہ وہ 13 ہیں جن کا. وہ کون سے 14 ہیں جن کا 15واں نہیں. آپ نے فرمایا وہ 7 زمینیں، 7 آسمان، یہ وہ 14 ہیں جن کا 15واں نہیں. کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ 1. بولو کتنا سوال ہو گیا؟ 1. عیسائیوں کے پوپ نے دوسرا سوال کیا. کہا دوسرا سوال یہ کہ وہ کون سا ایک درخت ہے. ذرا توجہ سے میری طرف توجہ رکھنا، آج کا درس بڑا پیارا ہے. اس نے سوال کیا کہ وہ کون سا ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر 12 شاخیں اور ہر شاخ پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں. جب 2 پھول جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو کھلتے ہیں، 3 پھول جب سورج غروب ہوتا ہے تو کھلتے ہیں. اب حضرت بایزید بسطامی نے جواب دیا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا. آپ نے فرمایا وہ درخت ہے سال، وہ درخت ہے سال. وہ جو درخت پر 12 شاخیں، وہ سال کے مہینے ہیں 12، اور ہر شاخ پر جو 30 پتے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور وہ جو ہر پتے پر 5 پھول ہیں. فرمایا وہ ہر دن میں ہم مسلمانوں کی 5 نمازیں ہیں. وہ جو 2 پھول سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو کھلتے ہیں، اور 3 پھول جب سورج غروب ہوتا ہے تو کھلتے ہیں. فرمایا یاد رکھنا سورج جب چڑھا ہوا ہوتا ہے تو ہم ظہر اور عصر پڑھتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہم مغرب، عشاء اور فجر پڑھتے ہیں. کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ 2. تیسرا سوال انہوں نے کہا وہ کون سی 4 چیزیں جو نہ باپ کی پوچھ سے پیدا ہوئی نہ ماں کے رحم سے، وہ کون سی 4 چیزیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا وہ 4 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام 1، اما حوا 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت اسماعیل کے فدیے میں ذبح ہونے والا دمبا. یہ وہ 4 ہیں جو نہ باپ کی پوچھ سے پیدا ہوئے نہ ماں کے رحم سے پیدا ہوئے. کتنے سوال ہو گئے؟ اس نے 4تھا سوال کیا. اس نے کہا یہ بتاؤ ہر انسان کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے. بس میں اینڈ کی طرف آ رہا ہوں. ہر انسان کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے. یہ بتاؤ وہ نام آنکھ میں ہوتا ہے، زبان پر ہوتا ہے،
کان میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ ہر انسان کا نام، ابھی قاری صاحب کا نام امتیاز ہے، تو ہے کہاں؟ دماغ میں، آنکھ میں، سر میں، کہاں؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہر انسان کا نام اس کے کان میں ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر چاروں طرف سے اس کو آواز دی جائے تو وہ چاروں طرف سے فوراً آواز کو سن لیتا ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 5واں سوال۔ اس نے کہا کہ ایک ڈرم ہے، ایک ڈرم ہے، اس کی 4 ٹوٹیاں ہیں، اس کی 4 ٹوٹیاں۔ پانی ڈرم میں ایک ہی ہے، پانی ڈرم میں ایک ہی ہے، لیکن وہ ہر پانی ہر ٹوٹی پر آ کر اس کا ذائقہ بدلی ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈرم ایک ہے، پانی ایک ہے، اس کی ٹوٹیاں 4 ہیں، نل 4 ہیں۔ جب وہ پانی نل پہ آتا ہے، ٹوٹیوں سے نکلتا ہے، تو اس کا ذائقہ الگ الگ چینج ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پانی تو ایک ہے، ڈرم بھی ایک ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا وہ جو تو کہنا چاہتا ہے سن، وہ ہے ہمارا دماغ، وہ ہے ہمارا دماغ۔ دماغ کے ارد گرد پانی جب یہ آنکھوں سے نکلتا ہے تو نمکین ہوتا ہے، کان سے نکلتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے، ناک سے نکلتا ہے تو کھٹا ہوتا ہے، منہ سے نکلتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے۔ لائٹیں بدلی ہو جاتی ہیں۔ آخری سوال، کتنے سوال ہو گئے؟ 6واں سوال اور آخری سوال۔ اس نے کہا 6واں سوال یہ ہے کہ بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے عظیم فرمایا ہے؟ اللہ نے، سب نہیں بول رہے ہیں، سنا دوں؟ کہیں تسی ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اچھا سنا۔ حضرت بایزید بستامی سے سوال ہوا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے عظیم فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ ہے عورت کا مکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا قَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اے عورتوں تمہارا مکر بڑا عظیم ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ اب 6 سوالوں کے جواب حضرت بایزید بستامی نے دے دی۔ ہزاروں کا مجمع تھا، جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب صحیح دیے نا، تو حضرت بایزید فرمانے لگے میں نے تمہارے 6 سوالوں کے جواب دیے، اب میرا بھی ایک سوال ہے، میرے ایک سوال کا جواب تم دے دو، بس بات مکمل ہو جائے۔ تو وہ جو عیسائیوں کا پوپ تھا، بڑا تھا، کہنے لگا بتاؤ آپ کا کیا سوال؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا عیسائیوں کے بڑے بتا جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی، سب بولیں جنت کی کنجی کیا؟ عیسائیوں کے وہ جو بڑا تھا پادری تھا، اس نے کہا میں جواب دوں گا، لیکن پہلے میں اپنے لوگوں سے پوچھ لوں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، اگر تمہیں میں بتاؤں کہ جنت کی کنجی فلاں ہے، عمل کرو گے؟ سب نے کہا بالکل آپ بڑے ہیں، جو آپ کہیں گے ہم عمل کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عیسائیوں کے بڑے نے پھر حضرت بایزید بستامی سے کہا آپ سوال کریں۔ حضرت بایزید بستامی نے سوال کیا، فرمایا بتاؤ جنت کی کنجی کیا ہے؟ عیسائیوں کے بڑے نے کہا سارے گر جاؤ بایزید کے قدموں میں، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی جنت کی کنجی ہے۔ سارے گر گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ قربان ہو جائیں ان کے علم کا کمال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے۔ آج عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، غروب آفتاب پر اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ دیوانوں بڑی تیزی کے ساتھ رمضان شریف گزر
یعنی 10 رمضان ہو گئے، آن کی آن میں پتہ ہی نہیں چلا۔ گزارش کروں گا کہ روزوں کی پابندی، سب ہاتھ کھڑے نہیں کر رہے، سارے کر رہے، بڑے میٹھے روزے، یقین مانو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور آپ سے گزارش کروں گا آج کا جو یوم ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آج یوم وصال ہے، اور ہم نے جمعہ کے اندر ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ اماں پاک کے صدقے سے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ یہ اماں پاک وہ ہستی ہیں کہ جب آخری وقت آیا، یعنی 10 رمضان آخری وقت آیا، تو سرکار علیہ السلام کے مبارک جھولی مبارک کے اندر اپنا سر مبارک اماں پاک نے رکھا۔ اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میرا آخری دم نکلے چہرہ مصطفیٰ میرے آنکھوں کے سامنے، اور اپنی بیٹی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو بلا کرنا، اماں پاک نے کہا میری پیاری شہزادی جاؤ اپنے ابا جان سے کہو کہ میری ماں کی آخری خواہش یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو وہ جو آپ کی مزمل والی چادر ہے نا، اس سے مجھے کفن دے دینا، وہ چادر مجھے دے دیں۔ نبی پاک علیہ السلام ابھی چادر دے ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی راہ میں اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، تو رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام دو اور پیغام دو، محبوب سے کہو چادر اپنے پاس ہی رکھیں، ہم جنت سے اپنی خدیجہ کے لیے کفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ جنت سے 2 کپڑے بھیجے گئے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور یاد رکھیے گا 25 سال، کتنے سال؟ درس ختم ہو گیا کیونکہ بڑی ہستی کا ذکر ہے، میں یقین مانو آپ کو سناتے اس لیے ہوں کہ شاید انہی کے صدقے سے ہماری بخشش ہو جائے گا۔ بڑی ہستیاں ہیں، بڑی ہستیوں کا ذکر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ 25 سال اماں پاک رہی ہیں سرکار کے پاس، کتنے سال؟ سرکار نے ان 25 سالوں میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، دوسری شادی، اونچی آواز سے بولو، دوسری شادی نہیں کی سرکار۔ 25 سال اماں پاک ساتھ رہی، ہر پل ہر آن، جو ایک لمحہ تک لے وہ تو صحابی بنتا ہے۔ جو اماں پاک 25 سال رہی ہوں گی، پتہ نہیں میرے مصطفیٰ نے اماں کو کیا کیا بنا دیا ہوگا۔ اے جی بولے نا سبحان اللہ۔ اماں پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو مقام اعلیٰ و رفع ہے، یا رسول اللہ جس حصے میں جس درجے میں آپ ہو نا آقا، اس درجے میں تھوڑی سی جگہ مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ اماں کی شان پہ، اور سرکار نے بھی پھر بے انتہا محبت فرما بڑی۔ اماں پاک کا جب وصال ہو گیا، بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بکرا ذبح فرماتے اس کا گوشت کاٹتے تو نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو پہلے گوشت دے کر آیا کرتے تھے، پہلے گوشت بھجوایا کرتے تھے، اس لیے کہ سہیلیاں خدیجۃ الکبریٰ کی تھیں، ان کی بھلائیاں سرکار کے ساتھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے۔ کل آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، کل کے عنوان میں انشاءاللہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کہانی بنا سکو۔ ایک بات اور، درس ختم، اجازت ہے؟ شوہر اپنے گھر سے نہ 2 دن چلا جائے، جب واپس گھر پر آتا ہے نا شوہر، یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے بیٹی رو رہی تھی، تمہاری یاد میں تڑپ رہی تھی، تمہیں خیال بھی نہیں آیا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں بعض۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ 2 دن اگر باپ فون نہ کرے گھر میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا پھر اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے جی وہ آٹا ختم ہو گیا، وہ جو ہے نا بچی کے دودھ کا جو ڈبہ ہے نیڈو پلاتے ہو وہ ختم ہو گیا ہے،
اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، مثال یہ بنتی نہیں ہے لیکن آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب آئے بڑی ہستی کی بات کر رہا ہوں، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں مہینہ بھی رہے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن 7 دن، مہینہ بھی غار حرا میں سرکار رکے۔ لیکن جب سرکار گھر پر آئے نا، اماں پاک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی روئی ہے یا گھر میں انتظام نہیں تھا، نہ کبھی پوری زندگی میں سرکار فرماتے 25 سال خدیجہ میرے ساتھ رہی، کبھی اس نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر وقت ساتھ دیتی تھی، یہ ان حضرت اماں خدیجہ کا اسلام پر بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اماں پاک کے صدقے سے بخشش فرمائے ہماری، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معلین الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تیری رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور کریم اس عشرے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس ماہ مبارک کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ عشرہ مغفرت آنے والا ہے، اور کریم عشرہ مغفرت کا واسطہ اور اس رمضان کی ہر گھڑی کا واسطہ مولا، جن کا ذکر کیا ہے ان پاک ہستیوں کا واسطہ مولا ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا